امام حسین نے پوچھا بھیا کچھ کام ہے؟ فرمانے لگے میں نے کئی مرتبہ میدان کی طرف جانے کی اجازت مانگی مگر آپ نے یہی فرمایا تم میری فوج کے علمدار ہو، مرنے کی جلدی نہ کرو، نشان فوج دب کے رہ جائے گا۔ مولا پوچھتے ہیں میرے مولا وہ کہاں ہے فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ یہ کہنا تھا، امام نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھی اور کھڑے ہو گئے، کہا عباس تم بابا کی شبیہ ہو، جب بابا یاد آتے ہیں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ میرے مولا نے غازی کو گلے سے لگایا اور کہا دیکھو لڑنا نہیں ہے، صرف پانی لاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ جناب عباس نے کہا مولا میں نہیں لڑوں گا، صرف پانی لانے کی اجازت دے دیجیے، ورنہ خوف سے ادھر ادھر میدان میں لڑ پھر کر جان نہیں دوں گا۔ ادھر خیمے میں پیاس کے مارے بچوں کا دم نکل رہا تھا۔ امام نے فرمایا بھیا تم کو معلوم ہے پانی کی طلب میں تمہارا مشن کامیاب ہو، سکینہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کی پیاس بھی بجھانی ہے۔ تقدیر کو دیکھیے، ذرا دیکھیے تقدیر کا ظلم۔ عباس بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں، اللہ اور ہمیں ضبط تحمل نہ رہا۔ میرے آقا غازی نے دیکھا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، پاؤں نیچے تک لٹکتے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، کبھی بدر و حنین میں جو بلند ہوا تھا، انسان آزادی کا پرچم لہراتا ہے۔ اللہ غنی علی مرتضیٰ کے کاندھوں پر وہ علم جو لہراتا تھا آج اس غیور دلیر علمدار عباس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اور غنی دو مار کے تاحج نہ بھولے گا زمانہ، خیبر کی طرف حیدر کرار کا جانا، مشکی ذالیے نہر پہ عباس کا آنا، وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ۔ علی کا فرزند تنہا کاندھے پر مشکیدہ رکھا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ غنی عباس آگے بڑھ کر دریا کے کنارے پہنچے، عمر بن حجاج سے کہا تم سب کو کی خبر ہے ہم پانی لینے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ عربوں کی یہ روایت تھی مہمان نوازی کی، آلے نبی کو جس طرح بلا کے مہمان نوازی کی، کھانا تو الگ رہا وہ میسر نہ تھا۔ اور تم بھی صاحب اولاد ہو، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے ہلکان ہو رہے ہیں۔ عباس 3 دن سے خود بھی پیاسے تھے، گھوڑے کو بھی پانی نہ ملا تھا۔ رحم دل مالک نے گھوڑے کی بام ڈھیلی چھوڑ کے اشارہ کیا، کہا کئی پیر سے اے گھوڑے تم نے پانی نہیں پیا۔ عرب کے گھوڑے برق رفتاری وفاداری کے لیے مشہور ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی کو گونا لگایا، بلکہ موڑ کر منہ خیمے کی طرف دیکھا، شاید یہ اشارہ تھا کہ خیمے میں سب بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، آل محمد کی مظلومی اس حد تک پہنچ گئی کہ حیوان بھی رحم کھاتے ہیں۔ عباس آئے دریا کے کنارے، پانی سے مشکیزہ بھرا، عزادارہ نے حسین عباس مشکیزہ لے کے چل رہے ہیں، چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا ہے، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ،
اللہ غنی سکینہ کی پیاس رہ گئی، مشق جو تھی وہ پھٹ گئی تیروں سے۔ اب عباس چلے جا رہے ہیں، وار کر رہے ہیں، لئی کسی نے ایک بازو قطع کر دیا۔ میرے بہادر علمدار نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑ لیا۔ اب کسی نے حسینی لشکر کے علمدار کو گھیر لیا، یہاں تک کہ دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو، میرے غیور نے مشہد کا تسمہ اپنے منہ میں دبا لیا۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو کسی نے وار کیا، سر پہ ایسا گھس مارا کہ عباس علمدار نہ مشکیزہ سنبھال سکے، گھوڑے سے زین سے زمین پر آئے۔ اللہ غنی، میرے مولا نے آواز سنی کہ آواز آ رہی ہے، یا مولا آئیے، آپ کا علمدار کام آ گیا۔ اللہ غنی بھائی کی دردناک آواز سن کر امام حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ جوان مرد کی آواز نے دل پر بوسہ کیا۔ میرا مولا کمر جھکائے ہوئے چل پڑے، پکارتے ہیں، بھائی تمہارے قتل نے میری کمر توڑ دی، جنگ جاری رکھنے کی راہ گم ہو گئی۔ امام حسین صبح سے اب تک معمول کے مطابق شہیدوں کی آوازیں سنتے ہیں، لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ اللہ غنی سب کی لاش خیمے میں پہنچا دیتے ہیں۔ عزادارو، غازی کی آواز سن کے مولا لاش پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری فوج کے علمدار، اس صحیفی میں حسین کا ساتھ چھوڑ گئے ہو۔ امام علی مقام نے بیٹھ کر عباس علمدار کا سر اپنے دانوں پہ رکھا اور کہا، بھیا کوئی آخری خواہش ہے؟ جس وقت میرے مولا نے جناب غازی سے پوچھا، مولا نے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو عباس بتاؤ۔ عباس نے کہا،